خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ نوجوان خوبصورت صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور مقام تنعیم میں، جہاں آج مسجد عائشہ موجود ہے، جہاں سے عمرہ کرنے والے مکہ سے جا کے عمرے کا احرام باندھ کے آتے ہیں، اس مقام تنعیم کی وادی میں اعلان کر دیا گیا کہ لوگوں، مردوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں، جوانوں، سب اعلان سنو، کل ہم خبیب ابن عدی کو تنعیم کی وادی میں سولی پہ لٹکائیں گے، تماشا دیکھنے کے لیے آ جانا۔ اہل مکہ جمع ہے، بچے آگے ہیں، جوان ان کے پیچھے کھڑے ہیں، بوڑھوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، عورتیں جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہیں۔ یہ منظر کیا منظر ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر ایک انسان اپنی جان دے رہا ہے اور شیطان کو خوش کرنے والے اس کی جان لے رہے ہیں۔ تجارت ان کی بھی ہو رہی ہے شیطان کو خوش کرنے کی خاطر، تجارت اس کی بھی ہو رہی ہے رب الرحمن کو خوش کرنے کی خاطر۔ آخری خواہش کا اظہار کر دو، شریف لوگوں کے ہاں آخری خواہش سنی جاتی ہے۔ آپ سوچئے، گریبان میں جھانکیے، اپنے دل سے پوچھئے، میری موت سامنے ہو اور آخری خواہش کا اظہار مجھ سے کیا جا رہا ہو، میں کیا خواہش ظاہر کروں گا؟ خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری زندگی کی آخری تمنا اور خواہش یہ ہے، مجھے اپنے رب کے حضور سجدے کی اجازت دی جائے۔ فبائع النفس، جان تو ہے، آئی ہے کسی کے حکم سے، چلی جائے گی کسی کے حکم سے، وقت پہ آئی ہے، وقت پہ چلی جائے گی، جس نے دی ہے وہ لے لے گا۔ جیسے جب اس نے جان دی اس وقت کوئی روک نہیں سکا، جب لینے پہ آئے گا تو دینے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، آخری خواہش ہے مجھے اپنے رب کے حضور سجدے کی اجازت دی جائے، کر لو سجدہ، یہ زندگی کا آخری سجدہ ہے۔ 2 رکعت کی نیت کی، 1 رکعت مکمل ہوئی، دوسری مختصر نماز پڑھی، سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ آخر میں جو اشعار کہے ہیں، فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلَ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شِلْبٍ مُمَزَّعِ۔ اگر اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، رب کو خوش کرنے کی حالت میں میری جان جا رہی ہے، مجھے قتل کیا جا رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے جس انداز سے دشمن مارنا چاہتا ہے میں تیار ہوں۔ وہ مجھے تلوار سے کاٹنا چاہے، وہ مجھے تیر سے مارنا چاہے، وہ مجھے خنجر سے زخمی کر کے مارنا چاہے، وہ میرا گلا گھونٹ کے مجھے قتل کرنا چاہے، وہ مجھے زندہ زمین میں دفن کرنا چاہے، علی ای جنب علی ای شق کان فی اللہ مصرعی۔ جب مرنا اللہ کے لیے ہے، جینا اللہ کے لیے ہے، زندگی کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہے، موت کا مقصد بھی اللہ کی خوشنودی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ فلست ابالی حین اقتل مسلما، کوئی پرواہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی باک نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام کی حالت میں موت آ رہی ہے، میں مسلمان ہو کے اللہ کے ہاں جا رہا ہوں، علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی، اللہ کے لیے مجھے جس انداز سے بھی مارا جائے، گرا کے مارا جائے، کھڑا کر کے مارا جائے، سولی پہ لٹکا کے مارا جائے، زمین پہ گھسیٹ کے مارا جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ، یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے، یہ اللہ کی خاطر ہے۔ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ، وہ اللہ چاہے گا تو میرے کٹے ہوئے اعضاء کے ٹکڑوں میں، میرے جسم کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں، ان ٹکڑوں کے ٹکڑوں میں بھی اللہ برکت پیدا کر دے گا۔